السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ بروز محشر جب میزان رکھا جائے گا اور انسان کی، مسلمان کی نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی تو کیسا منظر ہوگا، اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کی بنا پر آدمی کی نیکیاں وزنی ہو جائیں، یا وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے برائیاں بڑھ جائیں، وزنی ہو جائیں، اس کے بارے میں ہم کچھ سماعت کر رہے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم تک وہ باتیں پہنچے یا تم تک وہ باتیں پہنچائی جائیں تاکہ ہمیں تیاری کرنے میں آسانی ہو، کیونکہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور یہ سب معاملات سامنے آئیں گے، اس وقت تو سب جان جائیں گے، لیکن اس وقت کا جاننا کافی نہیں ہوگا۔ اس وقت سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، کفار یہ کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج تاکہ ہم ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، لیکن وہاں پر تو پھر دیکھ کر ہوا، جبکہ ایمان بالغیب معتبر ہے۔ میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شریف البدر الصافرہ فی احوال الآخرہ، اس میں یہ روایت نقل کی ہے، اور ان میں ہمارے لیے کتنا سمجھنا ہے وہ ہر کوئی اپنے اپنے بارے میں غور کر لے۔ حضرت سیدنا مسروق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک راہب، عیسائی عابد، عیسائی تھا، عبادت کرنے والا تھا، لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر، دنیا داری چھوڑ کر، لوگوں سے جدا ہو کر عبادت کر رہا تھا، اور اس طرح سے اس نے 60 سال تک عبادت کی۔ ہمارے تو آج کل عمر اتنی ہوتی ہے، اس نے 60 سال کا عبادت کی، کیسی؟ راہب بن کر، لوگوں سے جدا ہو کر، کام کاج چھوڑ کر، الگ دور، جیسے پہاڑی میں، جنگل میں چلے جانا۔ وہ عیسائی راہب نے 60 سال عبادت کی۔ یہ واقعہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ کئی لوگ ہیں کہ ان کو اپنی نیکیوں پر ناز ہوتا ہے، اور مطلب ایک طرح کا اس کو اتنی خود پسندی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں سب کو، جیسے کوئی نماز والا ہے تو کہتے ہیں کہ ہماری ایک بھی نماز نہیں جاتی، یا کوئی سخی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اتنی سخاوتیں کرتا ہوں، وہاں دیتا ہوں۔
ایسی کئی ساری باتیں ہوتی ہیں، اور سامنے گناہ جو کرتے ہیں اس کو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں، وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور منافق میں ایک یہ فرق بھی بتایا کہ مومن سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، گناہ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ گناہ کسی سے ہوگا ہی نہیں، ہو سکتا ہے، لیکن جب مومن سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو اتنا پچھتاوا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے اس پر پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، وہ اتنا ٹینشن میں آ جاتا ہے، رونے جیسا ہو جاتا ہے، رونے لگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، سخاوت کرنے لگتا ہے، نماز نفلیں پڑھنے لگتا ہے، اور اس کو ٹینشن ہو جاتی ہے کہ یہ میرے سے گناہ ہو گیا، میں کہیں برباد نہ ہو جاؤں۔ تو مومن سے گناہ ہوتا ہے تو جیسے کہ اس پر پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور جب منافق سے کوئی گناہ ہوتا ہے، کبیرے سے کبیرہ گناہ، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہوتا ہے، تو منافق اس کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اور اس نے اڑا دیا، بالکل معمولی سا سمجھتا ہے، جیسے مکھی آ کر بیٹھی تو آدمی کیا کرتا ہے، یوں کرتا ہے، مکھی اڑ گئی۔ تو منافقوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے ہی گناہ کرے، اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، بولے ہاں اس میں کیا ہے، کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو اگاڑے ہیں، ہم تو ناگے، ہم تو یہی کریں گے، ایسا بول دیتے ہیں۔ آپ پر بدھے نے خبر ہے، بھلے نے کہتا ہوئی۔ تو پھر یہ روایت کو سنیں، عیسائی عابد نے 60 سال تک عبادت کی، 60 سال، 60 ایئرس، اور راہب بن کر لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر عبادت کی۔ اب ایک دن آسمان سے بارش برس رہی تھی، تو وہ دیکھ کر اس نے دیکھا کہ ابھی مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اس نے سوچا اگر میں نیچے اتروں یہاں سے تو پانی بھی پی لوں گا اور وضو بھی کر لوں گا، اور اس طرح سے وہ اپنے ساتھ ایک روٹی لے کر نیچے اترا۔ جب نیچے اترا تو اچانک ایک عورت اس کے سامنے آئی اور اس کے سامنے برہنہ ہو گئی۔ اب یہ راہب جس نے 60 سال تک عبادت کی تھی، وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پایا اور اس نے گناہ کیا، بدکاری کی، زنا کیا۔ اب جب زنا تو کر لیا اس نے، اب وہ غسل کرنے کے لیے پانی کا گڑھا رکھا ہوا تھا، اس میں وہ گیا۔ وہاں آدمی کو لگتا ہے نا بھئی 60 سال تک عبادت کی ہے، کتنا بیلنس پڑا ہے، اگر 2-4 گناہ ہو جاتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن یہ دیکھو، وہ غسل کرنے کے لیے پانی کے گھڑے میں اترا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، وہاں پہ یہ ابھی والی فیسلٹی تو ہوتی نہیں تھی۔ پانی کے گھڑے میں اترا، اسی وقت اس پر نزا، سکرات کا عالم طاری ہو گیا، موت کا وقت آ گیا اس پر۔ اب مرنے کے قریب پہنچا۔ اب جیسے ہی مرنے کے قریب پہنچا تو اب اس نے وہاں سے ایک مسکین گزر رہا تھا، اس نے اشارہ کیا کہ کپڑے کے نیچے جو روٹی رکھی ہوئی وہ تم لے جا۔ اس نے اشارہ کیا اور وہ روٹی دے دی اس نے، اور یہ بھی مر گیا۔ اب راہب کا انتقال ہو گیا، اب اس کے اعمال کا وزن کیا گیا، تو 60 سال کی عبادت ایک طرف رہی، اور جب اس کے سامنے زنا کا ایک گناہ رکھا گیا تو وہ 60 سال کی عبادت پر بھاری پڑ گیا۔ ایک گناہ، 60 سال کی عبادت ایک طرف، اور یہاں پر ایک گناہ سامنے جب رکھا گیا تو یہ وزن والا یہ ہو گیا۔ اب یہ عبادت اس کی گئی، اور پھر لوگ نشے میں، یہ تو میں کہتا ہوں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، عبادت ہوتی ہی نہیں ہے، پہلے تو کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھنی اگر کہا جائے کہ کوئی بتائے مجھے شرائط کتنے ہیں، فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنا، یہ تو سب ضروری میں آتا ہے، یہ صرف علماء اور مولاناؤں کا کام نہیں ہے۔ یہ جس پر نماز فرض ہوتی ہے سب کو اتنا آنا چاہیے، وہ بھی نہیں آتا۔ دیکھ کے قرآن شریف مخارج سے پڑھنا نہیں آتا، اور گھمنڈ 7ویں آسمان پر ہے، اس کو لگتا ہے
کہ میں تو اتنا میرے جیسا اپنا جو کوئی نہیں. وہ یہ سمجھتا ہے I am something. 2-5 ہزار کہیں پہ دے دیے, 2-4 رکعتیں پڑھ لی, 2-4 نیازیں کر لی, اس کو یوں لگتا ہے. وہ اس طرف دیکھتا ہی نہیں ہے کہ بھائی اگر ایک نیکی کرتا ہوں سامنے 100 گناہ بھی تو کر رہا ہوں, سارا معاملہ تو اللہ کے رحم و کرم پہ چل رہا ہے میرا. گھمنڈ کس بات کا؟ 60 سال کی عبادت ایک طرف رکھی گئی, زنا کا گناہ اس کے سامنے وزن کیا گیا, زنا کے گناہ کا وزن بڑھ گیا, اور عبادت اس کی پھر اب اس کو بچا نہیں پائی. اور پھر اس کے مقابلے میں پھر اب صدقے کی روٹی رکھی گئی نیکیوں کے پلے میں, تو اب وہ صدقے کی ایک روٹی کی وجہ سے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا. اب سمجھ رہے ہو بات کو؟ کئی مرتبہ ایک طرف 60 سال کی عبادت ہے, اب آدمی کو یہی لگے کہ یہی وزن والا ہوگا, سامنے ایک گناہ ہے, اور وہ بھی کہ پہلے سے پلان نہیں تھا. آج تو پہلے سے پلان ہوتا ہے. زنا ایسے ہی نہیں ہوتا ہے, دیکھتے ہیں پہلے, بات چیت ہوتی ہے, میٹھے میٹھے میسج کرتے ہیں, میٹھی میٹھی شاعریاں بھیجتے ہیں, لمبی لمبی فون پہ گفتگو ہوتا ہے, 2, 4, 6, 8, 10 مہینے کے بعد پھر وہ کہاں سے گھومنے جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, پھر وہ زنا میں پڑتے ہیں. یہاں پہ تو ابھی نیچے اترا, اور کس نیت سے اترا تھا کہ میں وضو کر لوں, پانی پی لوں اور روٹی کھا لوں, اور پھر واپس اوپر آ کر عبادت کروں گا, لیکن اللہ کے خفیہ تدبیر کے یہ گناہ میں پڑ گیا. اور ایسا پڑا کہ ایک گناہ اس کی 60 سال کی عبادت پہ بھاری پڑ گیا. اور سامنے ایک روٹی, آدمی سمجھے اس سے کیا ہوگا, لیکن یہ صدقے کی فضیلت بھی ہے یہاں پر. گناہ اسی لیے کہنے والوں نے کہا کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے. کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے, اور کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے. کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ دینا نہیں چاہیے کہ ہمیں اس کی کیا ضرورت, ہم تو بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں. نہیں, موقع ملا ہے نیکی کا, لگتی چھوٹی ہے. اسی لیے میں نے اسے پہلے بھی کہا تھا کہ کئی اعمال ہمیں بہت بھاری بھرکم وزن والے لگتے ہیں, بہت بڑے لگتے ہیں, لیکن وہ جب میزان میں رکھے جائیں گے تو بالکل ہلکے پھلکے ہوں گے. اور کئی عمل ہمیں لگتے ہیں کہ ہلکے پھلکے ہیں, اس میں کیا ہے, 5 روپیہ فقیر کو دینے سے کیا ہوتا ہے, 10 روپیہ دینے سے کیا ہوتا ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے. لیکن پتہ نہیں کہ یہ دیکھو اب اس کی کیسی حالت ہوئی ہوگی کہ وہ زنا کا گناہ تو بڑھ گیا عبادت سے. 60 سال کی عبادت, بھائی ہمارے تو ہفتے میں 60 نمازیں بھی ہم جماعت سے نہیں پڑھ سکتے. ہمارا تو ایسا حالت ہے. وہ پڑھتے ہیں تو بھی کیسی پڑھتے ہیں, کہاں سوچ ہوتی ہے, کہاں خیال ہوتا ہے, کہاں ہماری بات ہوتی ہے, کیا کیا دماغ میں گھوم رہا ہوتا ہے, تیسری رکعت میں ہے کہ چوتھی رکعت میں ہے, کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. بس امام پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ سلام مارے تو وال لیوانی, بس اس نے سلام پھیری تو بولے ہاں باپو پھیر بھی تو پچھی ہوئے جن. اب اگر اس نے پوچھ لیا پھر کر کہ کتنی رکعتیں ہوئی, تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چائنیز میں سوال کر لیا ہو, ایسے دیکھتے ہیں. نو رسپانس, فائل ناٹ سپورٹڈ, ایسی تو ہماری نمازیں ہیں. تو پھر میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے, جو بھی پڑھتے ہو پڑھتے رہو, اور اچھی بہتر بنانے کی کوشش کرو. میں وہ نہیں بولتا, میں کہتا ہوں اگر آپ اس کو صحیح کریں, لیکن سامنے جو ہم سے گناہ ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھیں, اور پھر سوچیں کہ ہمارے گناہ زیادہ ہو رہے ہیں, اور ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم پہ ہمارا معاملہ چل رہا ہے, تاکہ ہمیں ہماری نیکیوں پر, عبادت پر گھمنڈ نہ ہو. بس یہ اصل بات ہے. جب آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے نا, وہی اس کی برائی کی شروعات ہوتی ہے. جب آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے تب یہاں سے اس کی برائی کی شروعات ہوتی ہے. تو ایسی باتوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ گناہ وغیرہ کی بات ہے, ثواب وغیرہ کی بات کہ اس کے لیے صحیح کرنے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, فرض عین ہے. ہر کسی کو اپنی ضرورت اور حال کے مطابق علم حاصل کرنا فرض ہے.
اور علماء کے بارے میں، علماء کی شان ہی کیا ہے؟ آئیے حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں، جامع صغیر میں ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، یوزن یوم القیامت مداد العلماء ودم الشہداء فیرجح مداد العلماء علی دم الشہداء۔ قیامت کے دن علماء کی سیاہی، روشنائی، جس کو انک بولتے ہیں، گجراتی میں شاہی بولتے ہیں، جو لکھنا قلم لکھتے ہیں نا، بول پین، اس میں انک ہوتی ہے نا، تو علماء کرام کتابیں لکھتے ہیں۔ آپ نے تو علماء کرام کو بہت کم دیکھا ہوگا، شاید کسی کو دیکھا ہوگا، ورنہ ہر کوئی کلاکاری کرتا ہے اور عجیب و غریب واقعے سنا کر نذرانے لیتا ہے۔ وہ علماء تو نہیں ہوتے ہیں، پھر یہ کلاکار ہوتے ہیں۔ کوئی ہاسیہ کلاکار ہوتا ہے، جوکس سناتا ہے بیانوں میں، کوئی ہوتا ہے کہ وہ پیسے کھنکھیڑنے کے لیے جذباتی اور عشقیانہ اور محبت کی باتیں کرتا ہے تاکہ نذرانہ ملے اور اس کے پروگرام سیٹ ہوں۔ وہ علماء نہیں ہوتے، میں آپ کو پکی بات سچی بتا رہا ہوں، وہ علماء نہیں ہوتے۔ علماء وہ ہوتے ہیں، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، ایک ڈاکٹر اقبال نے کہا، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھ کو بھی میری طرح صاحب اسرار کرے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے۔ علماء وہ ہوتا ہے جو تم کو دنیا کی محبت تمہارے دل سے نکال دے اور آخرت کی طرف تم کو لگا دے۔ علماء وہ ہوتا ہے کہ نفس کی خواہشوں کے پیچھے چلانے سے تمہیں روک دے اور خدا کا خوف دلائے۔ علماء وہ ہوتا ہے کہ تمہارے دل سے مال کی محبت نکال کر رسول اللہ کی محبت اس میں ڈال دے۔ وہ علماء ہوتا ہے، اور جس کو کھانے میں کیا پکایا ہے اور گاڑی کون سی بھیج رہے ہو اور نذرانہ کتنا دیے جائے گا، پہلے فلائٹ میں اتنے ٹکٹ دیں گے اور پھر اتنا نذرانہ 50% پیمنٹ پہلے کراؤ، 25,000 پہلے پیمنٹ کراؤ، 25,000 تقریر پوری ہونے کے بعد 50,000 روپے اس کے 1.5 گھنٹے کی تقریر کا ہوتا ہے۔ یہ علماء ہیں، یہ تاجر ہیں، ویپاری لوگ ہیں۔ تم 10 گھنٹہ 15 گھنٹہ روزانہ محنت کر کے کماتے ہو، وہ بول بلا کر کماتا ہے، پھر وہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے جو سننا تمہارے کانوں کو اچھا لگتا ہے، ایسی ہی باتیں کرتا ہے، پھر وہ ایسی باتیں کبھی نہیں کر پائے گا، تو پھر ناراض نہیں ہو جائیں گے لوگ، ناراض نہیں ہو جائیں گے۔ داروڑیوں نے بلایا ہے، شراب، بھائی اتنا نذرانہ کس کو پہنچا ہے؟ شرابیوں نے بلایا ہے، وہاں پہ شراب کی مذمت کبھی کر سکتا ہے یہ آدمی؟ انہی سے تو نذرانہ لینا ہے۔ جو سود کا کرتا ہے اس کے گھر پہ تو یہ ٹھہرا ہوا ہے، علماء نہیں۔ علماء کی میں بات کر رہا ہوں، یہ قیامت کے دن جو علماء ہوں گے، علماء کا کام ہوتا ہے علم کو پھیلانا، چاہے تقریر کے ذریعے ہو، تحریر کے ذریعے ہو، یا کسی بھی طرح سے ہو۔ تو جو علماء کرام کتابیں لکھتے ہیں، جیسے یہی دیکھ لیں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال ہوا ہے ہجری 911 میں، آج 1411 سے اوپر ہو گیا، یعنی کہ یہ 500 سال ہو گئے اس بات کو، 500 سال سے زیادہ ہوا۔ انہوں نے ہر موضوع پر تفسیر پہ کتابیں لکھی، حدیث پر لکھی، عالم برزخ پہ کتابیں لکھی، پھر آخرت کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، اور بھی بہت ساری تاریخ پر کتابیں لکھی، ہر فن میں غالباً کی، اور یہ مجدد ہے، یہ 9ویں صدی ہجری کے مجدد ہے، یہ آج 15ویں صدی چلتی ہے، تو یہ 500 سال سے زیادہ ہو گیا، آج بھی ان کی کتابیں فائدہ دیتی ہیں اور ان کے لیے ثواب جاریہ ہے۔ سمجھے بات کو؟ اب علماء انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں جو سیاہی استعمال ہوتی ہے، روشنائی، انک جو استعمال ہوتی ہے، تو وہ جو علماء کی یہ سیاہی ہوگی وہ کتنا استعمال کرتے ہیں وہ عام آدمی کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح کے ہمارے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، عبد الرحمن ابن جوزی، محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جب انتقال ہوا، علماء کیسے ہوتے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کا جب انتقال ہوا
وصال ہوا تو غسل کے لیے پانی گرم کرنا تھا، کرتے ہیں نا ہم بھی. اب ان کے لیے غسل کے لیے جو پانی گرم کرنا تھا وہ پانی گرم کس سے کیا گیا؟ انہوں نے جو کتابیں لکھنے کے لیے جو قلم استعمال کی تھی، تو وہ لکڑی کی قلم اس زمانے میں ہوتی تھی، تو جو قلم استعمال ہوتی تھی پھر جو وہ ابھی جیسے آج کل سنچے سے وہ چھیلتے ہیں اس کو یا چاقو سے پہلے، تو وہ اس زمانے میں چاقو وغیرہ سے چھیلی جاتی تھی. تو اس کا جو بھوسا نکلتا ہے، جو لکڑی کا جو راکھ وہ نکلتا ہے، وہ اتنا جمع ہوا تھا، انہوں نے اتنی کتابیں لکھی تھی، اسی کو جلایا گیا اور اسی کی تپش سے ان کا غسل کا پانی گرم ہو گیا. کتنا وہ ان کے پاس وہ لکھا ہوگا. یہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب سے میں نے ان ہاتھوں سے 2000 کتابیں لکھی ہیں. تو وہ علماء ہوتے ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، وہ علماء ہوتے ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے رسول اللہ کی حدیث مبارکہ میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ روشنائی ہوگی، انک ہوگی، اس کا وزن کیا جائے گا شہیدوں کے خون سے. جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، جنہوں نے اپنی جان دے دی، ان کا خون بہا، گردن ان کی کاٹی گئی، وہ شہید کا مرتبہ تو کیا ہے کہ اس کا خون کا ایک قطرہ گرنے سے پہلے. بلکہ قربانی کی فضیلت میں آپ نے یہ سب سنا ہوگا کہ ایک جانور کو جب قربان کیا جاتا ہے تو اتنی فضیلت ہے. تو جب آدمی خود قربان ہو رہا ہو اللہ کے نام پر، تو شہید کی تو کیا فضیلت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تقولوا من يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، شہید ہو جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، ہاں تم وہ سمجھ نہیں سکتے. اور ایک جگہ دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ شہید ہیں، اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں، ان کو روزی دی جاتی ہے. یہ شہیدوں کی بات ہے. تو یہ شہید کا اتنا بڑا مقام ہے. جب اللہ کی راہ میں کوئی مارا جاتا ہے تو وہ جو خون نکلے گا ان کا، وہ خون حضور فرماتے ہیں، جامع صغیر میں یہ روایت ہے کہ یہ شہیدوں کا خون اور علماء کی روشنائی جو سیاہی ہے اس کا وزن کیا جائے گا. فَيَرْجَحُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ عَلَى دَمِ الشُّهَدَاءِ، تو علماء کی روشنائی جو انک ہے وہ شہداء کے خون پر غالب آ جائے گی. شہیدوں کے خون سے بھی علماء کی جو قلم سے جو سیاہی ہے، جو اس روشنائی ہے، وہ وزنی ہو جائے گی. یہ ہے علماء کی فضیلت. لیکن جاہلوں نے نیا سسٹم نکالا ہے، اپنے علم میں خبر نہ پڑے، اپنے عاشق چھیے، عشق نہیں بات کروانی، مولا نہ بولانی. یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں. کیونکہ رسول اللہ نے ارشاد یہ فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ عاشق میرے وارث ہیں، فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. وراثت ان لوگوں کے پاس ہے جو علماء ہیں، جو صرف عشق کی باتیں کریں اور چرس اور گانجا پھونکے، زنائیں کریں، شرابیں پئیں، نماز قضا کریں. کائے کے عشق کی عاشق ضرور ہیں، لیکن یہ دنیا کے عاشق ہے، یہ دنیا سے محبت کرنے والے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ وہ چیز ہیں. تو یہ میدان محشر کا واقعہ اور یہ ساری چیزیں ہیں. اور کچھ پڑھنے کے لیے بھی میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت سیدنا ابو درداء سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بھی 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو اللہ کریم اسے قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی مانند چمکدار ہوگا. 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے ہے. تو اس طرح کی اور بھی اعمال ہے، میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. کیونکہ قیامت کے دن یہ بھی ہے، قرآن شریف میں ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کئی چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے اور کئی چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے. تو کئی اعمال وہ ہوتے ہیں جو اس دن نور لائیں گے، اور کئی اعمال وہ ہوتے ہیں جو اس دن ظلمت یعنی کہ اندھیرا لاتے ہیں. اسی طرح یہ بھی ہے، حضرت انس بن مالک کی روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چلنے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی بشارت دو. اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چلنا. اب تو بہت سارا لائٹنگ سسٹم ہے، لیکن اگر اندھیرا بھی ہو تو اس کی اتنی فضیلت ہے.
اسی طرح ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز کی حفاظت کرے، 5 وقت نماز صحیح طور پر نماز پڑھے ادا کرے، اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی، نہ ہی نجات، اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ جو 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا وہ فرعون، عاشق رسول کی بات ہو رہی ہے، یہ ڈپلیکیٹ رونگ نمبر، جو 1 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں حضرت علی کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کی محبت کرنے والے ہیں، یا رسول پاک کی محبت کرنے والے ہیں، امام حسین کی محبت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر رسول پاک تو یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھے اس کے لیے نہ دلیل ہوگی، نہ نور ہوگا، نہ وہ قیامت کے دن امام حسین اور حضرت علی کے ساتھ نہیں اٹھے گا، فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ اٹھے گا۔ ہمیں تو رسول پاک کی بات کافی ہے، اب ہمیں اور کسی کی سننے کی ضرورت نہیں۔ ہاں نمازیں پڑھے، شریعت کی پابندی کرے، سنت کی پیروی کرے، پھر کہے کہ میں حضرت علی کو چاہتا ہوں، امام حسین کو چاہتا ہوں، غوث پاک کو چاہتا ہوں، اب اس کی بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ پہلے وہ رسول پاک کو چاہتا ہے، کیونکہ ہم نے جس کو بھی مانا، صحابہ کو مانا، اہل بیت کو مانا، ولیوں کو مانا، علماء کو مانا، وہ صرف اور صرف رسول پاک کی وجہ سے مانا ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں بٹھائیں، بہت گمراہی کا دور چل رہا ہے اور طرح طرح کے عجیب و غریب حرکتیں لوگ کرتے ہیں۔ ہم نے سب کو مانا، اصل رسول پاک ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو نسبت ہو گئی، علماء کو نسبت ہوئی تو ہم نے ان کو مانا، اہل بیت کو نسبت ہوئی ہم نے ان کو مانا، یہ اولیاء کو نسبت ہوئی ہم نے ان کو مانا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب رسول پاک کو یہ ہٹاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم کو اس سے محبت ہے، اس سے محبت ہے، ان کو شیطان سے محبت ہے، یہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں کہ جو قیامت کے دن نور مسلمانوں کے لیے ہوگا، وہیں پر یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ظلم، اب آپ کہیں گے آپ پر تو کوئی نہیں ظلم کرتا ہے جنتی۔ ظلم یہی نہیں کہ تم کسی کا قتل کر دو، مرڈر کر دو تبھی ظلم ہے۔ اگر کسی کا مال تم ناحق کھاتے ہو، جس پر حق تمہارا نہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، ظاہر سی بات ہے میں یہاں پہ کھڑا ہوں تو جو سچی بات ہے میں نہیں بتاؤں گا تو پھر شاید بہت کم لوگ بتاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم مسجد میں یہ باہر گاڑی پارک کر کے آپ آئے ہیں، اگر یہاں پر جو بھی گاڑی پارک کرے اس کا ہم 10 روپیہ کرایہ مقرر کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ جو بھی نماز کے لیے آتا ہے 10 روپیہ دے ہماری مسجد کو، پھر نماز پڑھ کے چلا جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ انصاف ہے کہ ظلم ہے؟ ظلم کیوں ہے؟ ظلم اس لیے ہے کہ ہم وہ روپیہ لے رہے ہیں جو ہمارا حق ہی نہیں۔ حق کب بنتا ہے؟ حق تب بنتا ہے جب آپ کی دکان ہے پوش ایریا میں، مہنگے ایریا میں، تمہاری خود کی ہے، تمہارا پیسہ لگا ہے یا جو بھی معاملہ ہے لیکن ہے تمہاری، تم اس کے 1 لاکھ کرایہ لوگے، تمہارے لیے حلال ہے کیونکہ وہ تمہارا ہے، دینے والے کو ہاں ٹھیک ہے۔ اب یہی چیز ہم مسجد کے فریز کے لیے لگا دیں کہ 5 روپے اگر کوئی گلاس پیے گا تو یہ پانی کا، تو چونکہ یہ وقف کا معاملہ ہے، اب اگر اس سے ہم پیسہ کوئی لیتا ہے تو یہ ہو جائے گا ظلم۔ تو کبھی 5 روپیہ لینا ظلم ہوتا ہے اور کبھی 1 لاکھ روپیہ لینا بھی حلال ہوتا ہے۔ باتیں سمجھ میں آئی؟ تو اسی طرح سے یہ سود ہے کہ تم 1 لاکھ دیتے ہو، 1.25 لاکھ لیتے ہو، یہ کیا ہے؟ مسلمان سود ہے۔ گھاس گروی کا تو میں نے آج ہی وہ بھیجا ہے گروپ میں، سن لینا وہ بیان۔ اسی طرح سے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی یہ حسین بھائی ہیں، حسین بھائی کی کوئی دکان ہے، اب قاسم بھائی اس کا بھاڑا لے گا تو قاسم بھائی کے لیے حلال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟
दुकान हुसैन भाई की है, किराया कौन वसूल कर रहा है? और धमकी, अगर किराया नहीं देगा तो खाली करो। यही तो जुल्म है। इसी तरह जगह है नगर पालिका की, किसकी जगह है? ये आम रास्ता है, आम सड़कें हैं, या जो बाजार में जो चीजें बगैर बिकी हुई रहती हैं, ये नगर पालिका की है कि नहीं है? कि हमारी है? अब मेरा मकान यहाँ है या मेरी दुकान यहाँ है, उसके आगे या उसके साइड में कोई लारी रखता है, अब चूंकि मैं पैसे वाला हूं, उसके पास वो रोजाना कमाता है, रोजाना का खाता है, उसके पास इतना माल नहीं कि मार्केट में 25, 30, 35 लाख की दुकान खरीद सके। लेकिन अगर कोई ये दुकान वाला उसे दबाता है कि जो ही रेकरी राखवी हो ने तो 5,000 महीना ना देवाना था से, आपको क्या लगता है ये हलाल है? प्योर हराम है, चोखा दिख रहा है, उसका जगह ही नहीं है, वो ले रहा है, उसकी जगह है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब कौन करता है कौन नहीं करता है मेरे को क्या, मैं थोड़ी मार्केट में घूमता हूं या पूछ पूछ के बताता हूं कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन ये नाजायज व हराम है। ये पैसा हराम का है कि जो जगह तुम्हारी है ही नहीं, है नगर पालिका की, और तुम सिर्फ एक मजबूर आदमी, एक छोटा आदमी जो दुकान नहीं खरीद सकता, रोजाना का कमाता है, तुम उसको दबाते हो और कहते हो कि अगर यहां पे लारी रखनी है, धंधा करना है, तो मुझे इतना देना। अब गुंडे लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े डॉन लोग क्या करते हैं, वो लाखों करोड़ों में करते हैं, तुम छोटे से गुंडे हो 2-5 हजार में करते हो। बात वही है कि जुल्म है, ये मुसलमानों पे जुल्म है, ये तुम्हें कभी, और जुल्म जालिम का एक सबसे बड़ा तकलीफ ये होती है कि उसको दिल का कभी सुकून नहीं होता, घबराहट ही होती है। ये कभी आराम, वो मस्जिद नमाज पढ़ेगा तो भी इसको यूं यूं उधर, क्योंकि ये अंधेरा लाता है। बात समझ में आई? अब कोई करता है तो फिर ये मत समझे, जैसे मैंने कहा कि कोई चोरी नहीं करे, लोगों ने कहा वाह मजा आ गया, 4 लोग खड़े हो गए, बोले हमारे खिलाफ क्यों बोला, मतलब क्या हुआ? समझे? तो ये चीज है कि जो जगह तुम्हारी नहीं है, नगर पालिका की है, वहां पे तुम रखने के लिए जगह को, इसका इस्तेमाल करने के लिए तुम ये काम कर रहे हो, ये जुल्म है, ये हराम है। और फिर ઓહો હવે ખબર પડી ને હવે કોઈ દિવસ નહીં લો, આવતા મહિનેથી હવે તમારે ભારો નથી દેવાનો, આવતા મહિનેથી નથી દેવાનો, આટલા ટાઈમથી લીધું એનું શું? वो तो माल तुम्हारा है ही नहीं। तो फिर अगर कोई तौबा करता है तो आइंदा का तो लेना बंद करेगा, अभी तक जो खा गया है वो भी देना पड़ेगा, तभी माफ होगा ने, वो भी उसको लौटाना पड़ेगा। और अगर नहीं लौटाया तो फिर 3 पैसों के बदले में 500 नमाजें जमात के साथ देने के लिए तैयार रहे। आला हज़रत ने फरमाया अगर किसी ने किसी के 3 पैसे भी दबाए, 3 पैसे हो, 3 लाख नहीं, 3 पैसे भी दबाए तो बदले में उसको 500 नमाजें जमात के साथ देनी पड़ेगी जिसके पैसे उसने खाए। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप कहें कि ऐसा तो कभी सुना ही नहीं, इसीलिए तो मुझे सुनाना पड़ता है। अगर ये पहले से मेहनत हो गई होती तो मैं भी यही इश्क व मस्ती वाली बातें करके चुपचाप निकल जाता। ये आपने नहीं सुना, इसीलिए तो मेरे को मेहनत करनी पड़ती है और आप तक ये बात पहुंचानी पड़ती है कि जुल्म का मतलब यही नहीं होता है कि आप किसी का करोड़ों की प्रॉपर्टी दबाएं तभी जालिम और गुंडे बनोगे। तुम किसी की लारी भी दबा ले, ये दबाना ही हुआ ना, उसको परेशान करना ही हुआ। हाँ आपका है, खुद का है, खुद की जगह है, खुद की मालिकी है, अब आप इसको किराए पे देते हो, मकान देते हो, फ्लैट देते हो, दुकान देते हो, नो प्रॉब्लम, आपका है, किराया जायज है, इजाब सही है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपका है ही नहीं। जैसे मैंने कहा ये बाइक पार्क करना, कि अगर ग्रीन चौक में पार्क करके आओगे तो 10 रुपया लगेगा और अगर यहाँ मस्जिद के सामने लगाओगे तो 50 रुपया लगेगा, तो तुम क्या बोलोगे? बोले हमनी बापनी जगह थोड़ी है, हम तो रस्तो है, आम रस्तो है। तो अगर यहां पे नहीं लिया जा सकता तो तुम बाजार में कैसे ले सकते हो? ये हराम है और इसको तुमको देना पड़ेगा।
ورنہ وہی جو حرام کا حکم ہے کہ کسی کا مال کھانے سے جو نسلیں خراب ہوتی ہے، اور حضور نے فرمایا جس کا گوشت حرام کے مال سے پڑا بڑا ہو وہ جہنم میں جلنے کے ہی لائق ہے۔ یعنی تم اپنے بچوں کو جو جوان و تگڑا موٹا تازہ بنا رہے ہو، یہ کمائی کھلا کر یہ جہنم کا ایندھن بنانے کی تیاری کر رہے ہو، یہ جہنم کا ایندھن بنانے، کیونکہ وہ ڈال رہے ہو اس کے۔ پھر اس کا نتیجہ میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ جتنے لوگوں کی کمائی حرام کی ہوتی ہے، میں تو اکثر کو پہچانتا نہیں کون کیا کام کرتا ہے، اور نہ ہی مجھے پہچاننے میں انٹرسٹ ہے، نو، میں جو سچ ہے وہ بتاتا ہوں۔ آپ بس اچھے کام کریں، آپ کی قبر میں میں نہیں آنے والا اور میری قبر میں آپ نہیں آنے والے، آپ کو آپ کا حساب خود دینا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ بچوں کو حرام کی کمائی کھلائے گا، سود ہے یا اس طرح سے روپے ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ایک نتیجہ اس کے سامنے آئے گا کہ اس کی اولاد اس کی نافرمان ہوگی۔ آپ دیکھ لینا، یہ نافرمان ہوگی، اور اتنی نافرمان ہوگی کہ اگر وہ بے باک ہے نا تو اس کی بیٹے اس باپ کو بھی گالیاں دیتے ہوں گے۔ آپ سماج میں رہتے ہو، آپ سوسائٹی میں رہتے ہو، باپ بیٹوں میں کس کا کون سا رشتہ ہے آپ جانتے ہو، آپ دیکھ لینا، میں بغیر دیکھے بتاتا ہوں کہ اس کی اولاد نافرمان ہوگی، اور ایسی نافرمان اگر وہ بے باک ہے بالکل تو یہ گالیاں بھی دیتے ہوں گے باپ کو، ماں کو تھپڑ بھی مارتے ہوں گے، ماں کو بھی گالیاں دیتی ہوں گی، کوئی تعظیم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیٹ میں وہ چیز ڈالی گئی ہے جو کبھی اچھے خیالات آنے نہیں دیتی۔ تو ان باتوں سے آپ بچیں، اور جو توبہ کرے تو پھر اس کے لیے یہی ہے۔ اب کچھ لوگ بولیں گے کہ مان لیجئے کہ ہم نے اس طرح سے وہ بھاڑا وصول کیا ہو، اب 3-4 لاکھ روپیہ ہو گیا ہے، تو اب مسجد میں نیاز کرا دے تو چلے 30-40 ہزار کی۔ اب اس کا مثال کیسے ہوئی پتہ ہے؟ یا جمعہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے اگلے والے کا پاکٹ نکل گیا جیب سے، تم نے پاکٹ کھولا، 10,000 روپے تھے، آپ نے پٹاپٹ گن کر وہ 3-4 ہزار روپے لے لیے، پاکٹ کو رکھ دیا۔ اب 3-4 ہزار روپے لے کر آپ باہر جا کر فقیروں کو صدقہ کر دیں گے، آپ کو ثواب ملے گا؟ تمہارا پاکٹ تھا ہی نہیں، تمہارا مال تھا ہی نہیں۔ یہی حال یہاں کا ہے، نگر پالیکا کے جگہ کا کرایہ لینا، سود لینا، وہ مال تمہارا ہے ہی نہیں، صدقہ کرو گے تو ثواب کہاں سے ملے گا؟ گناہ تمہارا کچھ ہے ہی نہیں، نہ تم اس کو صدقہ کر سکتے ہو، نہ تم اس کو ہبہ کر سکتے ہو، کیونکہ صدقہ اور ہبہ اور نیاز ان پیسوں کا کیا جاتا ہے جو خود ہمارا ہو۔ اب یہ چیز میری ہے ہی نہیں، اب میں نکل جاتا، ہاں بھائی لے جا، اب میرا ہے ہی نہیں، کیا لے جا؟ سمجھے بات کو؟ تو ایسے نہیں ہوگا۔ ہاں، جس سے لیا ہے اس کو پیسے واپس بھی کرنے ہوں گے، معافی بھی مانگنی ہوں گی کہ بھائی تیرا روز کا تو ٹکا کھماتا تھا، ٹکا کھاتا تھا، میں نے اس میں یہ پھاچڑ ڈالا اور میں نے اس طرح سے تجھ پر ظلم کیا، مجھے معاف کر، تاکہ قیامت کے دن میرے لیے اندھیرا نہ پیدا ہو جائے اور میں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہیں، 5000 درود شریف پڑھے، ایک بھی نماز نہیں جاتی، تہجد پڑھتے ہیں، کوئی دلائل الخیرات پڑھ رہا ہے، کوئی وہ شجرہ پڑھ رہا ہے، کوئی ختم قادریہ، کوئی ختم خواجہ، سب چلتا ہے، اور یہاں پہ حرام کا مال دبا دب۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو حرام کا مال کھاتا ہے، اگر 10 درہم کا کپڑا پہنا ہے، اس میں سے 9 درہم حلال کے ہیں، صرف ایک حرام کا ہے۔ 9 درہم حلال کے ہیں، 1 درہم حلال کا ہے، تو جب تک وہ کپڑا پہن کر وہ پڑھے گا نماز، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ وہ سر سے جو رکوع میں جاتا ہے نا، وہ سر سے اٹھتی ہی نہیں، وہ نماز آسمان تک جاتی نہیں، ادھر ہی رہتی، ہوتی۔ وہ ہے کہ جب کپڑا پہنے اور وہ مست بریانی پکا کر کھاتا ہو، تو جب آدمی ایک نوالا کھاتا ہے 40 دن اس کے جسم میں اثر رہتا ہے اس بات کا، تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہی تو حال ہے، ہم اچھے وظیفے لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں کہ یوں چٹکیوں میں کام ہوتا ہے، وہ 4 سال سے پڑھ رہا ہے، کام ہی نہیں ہو رہا ہے، کہاں سے پڑھے گا؟ خون ہی اس کا حرام کا بن گیا ہے، پڑھنے میں وہ طاقت ہی نہیں رہی۔ باتیں سمجھ میں آئی؟ لیکن اگر آپ بچنا چاہتے ہو تو میری باتوں کا برا نہ منائیں۔ برا منانا ہے تو اپنے اعمال کا منائیں کہ ہم اتنے کمینے ہیں کہ مسلمانوں پر، ہم کہتے ہیں اسرائیل مسلمانوں پہ ظلم کرتا ہے غزہ پر، ہم کہتے ہیں بت پرست کشمیر پہ ظلم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں روہنگیا کے مسلمانوں پہ ظلم ہوا، برما کے مسلمانوں پہ ظلم ہوا۔ تم کون سا احسان کر رہے ہو؟ تم کو بھی موقع ملتا ہے، مسلمانوں کو ماری دیتے ہو، وہ باہر ریکڑی کھڑی ہے، وہ اس کا 5000 تم نہیں لیتے، یہ ظلم نہیں تو کون سا احسان ہے؟
होना तो ये चाहे कि आपको आ भाई आ धंधो कर हूँ बैठो छू भाई अल्लाह मने दुकान आपी अल्लाह तने भी आपे भाई करने काम नहीं राखवी हो तो तारे देवू पड़से सीरियस कंडीशन है यार यानी इजराइल और रोहिंग्या और ये सब में तुम्हारा नाम भी आता है जालिमों में और ये सब अंजाम बहुत बुरा होता है जुल्म का अल्लाह ताला मुझे और आपको हर तरह के जुल्म और सितम करने से बचाए और इंसाफ और अदल के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए अदल से मुझे याद आया कि अदल अस्हाब सहाबा किराम में सबसे ज़्यादा अदल व इंसाफ करने वाले हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिन 22 ज़िलहिज्जा को आता है और सबसे ज़्यादा सखावत करने वाले हज़रत उस्मान गनी का दिन 18 ज़िलहिज्जा को आता है। हम इंशाअल्लाह 24 तारीख पीर के दिन यही मस्जिद में इन दोनों सहाबा किराम और खुलफाए राशिदीन का हम इनकी याद मनाएंगे उनके बारे में कुछ ज़िक्र खैर करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला ताकि हमें भी अमल का कुछ समझ में आए और इंशाअल्लाह फिर न्याज भी है आप हज़रत ज़रूर शिरकत करें। सारा 9 बजे ईशा की जमात है और उसके बाद ये प्रोग्राम शुरू होगा और तकरीबन ये 40-45 मिनट का बयान रहेगा इनमें दोनों शख्सियतों का जिक्र होगा इसमें शिरकत करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको माफ़ फरमाए और तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।